کیا آپ جانتے ہیں انسان کے جسم کی سب سے مضبوط ہڈی پہلے ٹوٹتی ہے پھر جڑتی ہے، اور جب جڑتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی اصول ہماری زندگی کے درد پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ ہم سب کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، کوئی دھوکہ دے گیا، کوئی بات دل میں تیر بن کر لگ گئی، کوئی خواب تھا جو ٹوٹ گیا، اور کوئی اپنا تھا جو اپنا نہ رہا۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ماضی کو قید خانہ پریزن بنا لیتے ہیں، روز جا کر اس قید میں خود کو بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک نیا زاویہ دکھانا چاہتا ہوں۔ رابن شرما جو ایک ورلڈ کلاس لائف کوچ ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، اور میں نے وہ جملہ جب سنا تو ڈائریکٹ میرے دل پر لگا، اور میں نے کہا کہ اس پر کچھ بات کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاسٹ کو پریزن نہیں اسکول سمجھو، یعنی ماضی کو زنجیر نہیں مدرسہ سمجھو۔ فرق سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جیل میں دوستوں سزا ہوتی ہے اور اسکول میں سیکھا جاتا ہے، اور جو لوگ واقعی روز خوش رہتے ہیں وہ وہی ہیں جو مشکل واقعات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں اس نے مجھے ہرٹ کیا، اس نے میری لائف خراب کر دی، اور اس ڈس اپوائنٹمنٹ نے مجھے توڑ دیا۔ لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ہر ہرٹ یا جو ہر آپ کے اوپر ایک درد ہوتا ہے وہ ایک استاد تھا، ہر ڈس اپوائنٹمنٹ ایک ٹریننگ تھی، اور ہر دھچکا ایک ہڈن اپ گریڈ تھا، تو سوچ بدلتے ہی زندگی کا نقشہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سچ بتائیں، ہم پاکستانی انڈین لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہمیں ہرٹ کرے، ہم واٹس ایپ سٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ سائلنس از مائی آنسر، اور اندر سے حالت یہ ہوتی ہے کہ یار بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اصل طاقت اسٹیٹس میں نہیں، سمجھ میں ہوتی ہے۔ درد ہمیں کیا دیتا ہے؟ وزڈم۔ جو بندہ کبھی ٹوٹا نہیں وہ زندگی کو شیلو سمجھتا ہے۔ باؤنڈریز، ہر ہرٹ کے بعد، ہر تکلیف کے بعد آپ سیکھتے ہیں کہ کسے کہاں رکھنا ہے۔ جہاں تک کریٹیوٹی کی بات ہے تو دنیا کے بہترین شاعر، بہترین تھنکر اکثر دل کے ٹوٹنے سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی طرح جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہمیں کوئی پین ملتا ہے، تو ہمارے اندر کائنڈنس پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جو خود زخمی ہوتا ہے وہ دوسروں کا درد بھی پہچان لیتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا ایماندار ہونا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں بھی ایک وقت آیا جب میں بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا۔ میں نے جینیئنلی اچھا کیا، لیکن رسپانس صفر تھا، نہ تعریف، نہ ایکنالجمنٹ، نہ ہی سپورٹ، اور میں اندر ہی اندر یہ کہتا رہا کہ شاید میں ہی انف نہیں ہوں، میں نے ہی کافی نہیں کیا، میرے اندر ہی غلطی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ایک سبق ملا کہ لوگوں کا رد عمل، ریئیکشن آپ کی قدر کا پیمانہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ فیز نہ آتا تو شاید میں اپنی ویلیڈیشن لوگوں کے ہاتھ میں ہی دے دیتا۔ آج میں مضبوط ہوں کیونکہ میں اس درد سے گزرا ہوں۔ رابن شرما نے ایک عجیب مگر بڑی پاورفل بات کہی۔ اس نے کہا کہ ہرٹس کو فرینڈ سمجھو، یعنی یہ جو ہمیں پینز ملتے ہیں دوسروں سے، اس کو دوست سمجھو۔ ذرا امیجن کریں، ہر پین کہتا ہے میں تمہیں توڑنے نہیں آیا، میں تمہیں نیکسٹ لیول کے لیے تیار کرنے آیا ہوں۔ تو اس طرح جب آپ یہ زاویہ اپنا لیتے ہیں تو جو بٹرنس ہوتی ہے وہ وزڈم میں بدل جاتی ہے۔ آج رات ایک ہرٹ لکھیں جو ابھی تک دل میں چبھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے لکھیں اس نے مجھے کیا سمجھایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ پہلے ہی اسٹرانگ بن چکے ہیں اس پین کی وجہ سے، آپ نے بس آج تک نوٹس نہیں کیا۔ دوستوں ذرا سوچیں دوستوں، پاسٹ میں آپ کو کسی دوسرے سے کوئی پین ملا، آپ کہیں ہرٹ ہوئے، یا آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو اس وقت تو آپ نے بہت سفر کیا اس بات پر، اس وجہ سے آپ کو، مگر اس سفرنگ کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہوئی، اس پین نے آپ کو کوئی جھٹکا دیا، آپ کو اس پین نے، اس ڈس اپوائنٹمنٹ نے کچھ سکھایا بھی، مثلاً یہ کہ اس طرح ہر بندے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یا کسی دوسرے سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ میں خود بھی ہر ایک کی ہر بات پر یس نہیں کہہ سکتا، یا یہ کہ کوئی نقصان ہوا، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو اس میں مجھے اپنی کوئی ویکنس بھی ہائی لائٹ ہوئی جو نیکسٹ ٹائم میں کریکٹ کر سکوں گا، اور میں اس غلطی کو دہراؤں گا نہیں۔ تو دوستوں اس طرح یہ جو پینز ہیں، ہرٹس ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، تو یہ آپ کے لیے کچھ پازیٹیو، کچھ فائدے کی چیز بھی لائیں۔ آپ خود سوچو، کسی بھی ایسے پین اور ہرٹ مومنٹ کے بعد آپ خود کو تھوڑا اسٹرانگ، وائس، تھوڑا سا بہتر فیل کرو گے، کیونکہ اس پین نے، اس ٹریجک مومنٹ نے آپ کو کچھ سبق دیا ہو۔ ویسے بھی دوستوں جب تک لائف ہے، جب تک یہ زندگی ہے، یہاں پر یہ اینگر، فرسٹریشن، ڈس اپوائنٹمنٹس یہ تو آتی ہی رہیں گی۔ تو بجائے ان چیزوں کی وجہ سے کسی ایک اس طرح کے پین مومنٹ کی وجہ سے آپ اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں تلخی بھر دیں، اپنی پوری لائف میں نیگیٹو ہو جائیں،
بہتر یہ ہے کہ ان پینس کو، ان ہرٹ مومنٹس کو پازیٹیو لیبل دیں۔ ہر اس طرح کی بات کے بعد آپ یہ سوچیں کہ کیا اس میں میرے لیے سیکھنے کا کیا ہے، اس میں نے کیا سبق لیا، یہاں پر مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو میں نیکسٹ ٹائم دہراؤں گا نہیں۔ تو اس طرح کے جو مومنٹس ہیں، پین مومنٹس ہیں، اس کو اگر آپ ایک پازیٹیو لیبل دیں گے تو ایٹ لیسٹ آپ کا یہ جو مائنڈ شفٹ ہے، یہ ایٹیٹیوڈ شفٹ ہے، یہ آپ کو اسٹرانگ رہنے میں مدد دے گا۔ تو یاد رکھیں، جو پین آپ کو توڑ نہیں سکا وہ آپ کو ڈیفائن بھی نہیں کر سکتا، اور جو ڈس اپوائنٹمنٹس آپ کو ملی وہ اصل میں گفٹ تھے، بس ریپنگ تھوڑی کڑوی تھی۔ تو اگلی بار جب ماضی یاد آئے تو خود سے کہیں یہ میری سزا نہیں تھی، یہ میری ٹریننگ تھی۔ اگر یہ بات دل کو لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں کسی ایسے دوست کے ساتھ جو ابھی درد سے گزر رہا ہو، اور کمنٹ میں لکھ کے بتائیں کہ آپ نے اپنے پین سے کیا سیکھا، کیونکہ شاید آپ کی سٹوری کسی اور کی ہیلنگ بن جائے۔